ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منہج کے تعلق سے جو لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کر لیتے ہیں، اور انہوں نے بطور مثال عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کا نام لیا کہ ان کے بارے میں بھی ایسا پروپیگنڈا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے؟ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے جن چیزوں کی رعایت شریعت اسلامیہ نے ہم کو سکھائی ہے۔ آپ کی مجھ سے ملاقات نہیں ہے، لیکن ملاقات کے بغیر آپ میرے بارے میں یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے۔ شیخ ربیع کی حقیقت آپ نہیں جانتے، لیکن شیخ ربیع کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ بہت سخت ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کتابوں میں لکھنے یا ردود کرنے یا محاضرات میں کسی کے اوپر رد کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی فکر کو اختیار کر سکتا ہے جو فکر غلط ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فکر اگر غلط ہے تو اس نے سب سے پہلے آرا کس کے اوپر چلایا؟ اگر غلط فکر کا کوئی حامل ہے تو سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر اس نے کیا؟ اس نے سب سے پہلا حملہ یا تو قرآن مجید پر کیا غلط فکر کی وجہ سے، یا حدیث رسول پر کیا، یا منہج صحابہ پر کیا۔ اگر کوئی آدمی اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید پر حملہ کر دے، حدیث رسول کی تعویل کر دے، صحابہ کرام کے منہج کی تعویل کر لے، تو اس کے اوپر تردید تو اس سے زیادہ سختی کے ساتھ ہونی چاہیے جتنی سختی اختیار کی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے دین کو کھلواڑ بنا دیا ہے۔ تو یہاں بنیاد یہ ہے کہ بدعت کی جو سختی ہے، اس سختی کی چپیٹ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام آ جاتے ہیں۔ تو اس کی سختی کو یا اس کی اس گستاخی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے علماء اپنی غیرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ایک پردہ لٹکا تھا، اس پر تصویریں بنی تھیں۔ آپ نے کیا کیا؟ مسکرا کر کے کہا کہ ذرا سا اس کو ہٹا لو۔ نہیں، آپ غضبناک ہو گئے، چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا، اور اس کے بعد اماں عائشہ نے اس کو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوچ کر کے پھینک دیا اور تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تورات یا انجیل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھ لی، یا اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، دیکھ لیا، غضبناک ہو گئے، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہا کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اس بات کا اعادہ کیا، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا پڑا۔ تو منکرات کو دیکھ کر کے سختی پیدا ہونا یہ عین غیرت کی دلیل ہے اور یہ عین مطلوب ہے۔ اب یہ سختی ہر معاملے میں ہے، دنیاوی امور میں بھی ہے۔ اس کا اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ اس شخصیت سے جا کر کے ملیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، کسی صحابی رسول کے بارے میں انہوں نے کسی سے دریافت کیا، تو جس سے دریافت کیا تھا اس نے جواب دیا وہ ایسے اور ویسے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ یا کبھی ان کے پڑوس میں سکونت پذیری اختیار کی ہے؟ یہ تین چیزیں تم نے ان سے کی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ معاملات کیے ہیں، نہ پڑوس میں رہا ہوں، اور نہ ہی ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ تو فرمایا تب ان کے بارے میں کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ بھائی آپ آئیں اور اس شخص کے ساتھ بیٹھیں، معاملات کریں، سفر کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ بغیر کسی تجربے کے فیصلہ کر دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو منہجی لحاظ سے کام کرنے والوں کی سختی ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ غیرت ہے، حمیت ہے۔ اور وہ حمیت
اگر پیدا نہیں ہوگی تو لوگ بھیڑ بکریوں کے مانند گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، کسی کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث یا منہج سلف کے مطابق کام کرنے والوں کے بارے میں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد اختیار کرتے ہیں، یہ تشدد نہیں ہے، یہ تمسک ہے۔ کیا ہے؟ تمسک ہے، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم منکرات کو برداشت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت اور غیرت بیدار ہو جاتی تھی منکرات کو دیکھ کر کے، لہذا تمسک کو تشدد نہ کہا جائے بلکہ تمسک کو تمسک ہی کہا جائے۔ اور یہ جو غیرت ہے منہجی بنیادوں پر انکار منکر کی، یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور موجودہ پر فتن دور میں، منکرات کے دور میں اگر یہ غیرت علماء کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو معاف فرمائیں گے خیر نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے ہم کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔